تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ انبیاء آیات 78 تا 94 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الشیاطین من یغوثون لہ ویعملون عملا دون ذالک۔ شیاطین میں سے ہم نے ایسے بھی بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ تفسیر سورہ سبا میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانَ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ إِلَى فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اور جنوں میں سے بھی ایسے جن ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور جو ہمارے حکم سے کوئی ان میں سے انحراف کرتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے جیسے وہ چاہتا کسر اور مجسمے اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور بھاری جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے سے لے کر پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وفات دی تو ان جنوں کو اس کی موت سے مطلع کرنے والی کوئی چیز نہ تھی مگر زمین کا کیڑا یعنی گھن جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب وہ گر پڑا تو جنوں کو پتہ چل گیا کہ اگر وہ واقعی غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں اتنی مدت تک مبتلا نہ رہتے۔ اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر ہوئے تھے اور جو ان کے لیے مختلف خدمات انجام دیتے تھے وہ جن تھے، اور جن بھی وہ جن کے بارے میں مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کو علم غیب حاصل ہے۔ اب ہر شخص کو جو قرآن مجید کو آنکھیں کھول کر پڑھے اور اس کو اپنے تعصبات اور پیشگی قائم کیے ہوئے نظریات کا تابع بنائے بغیر پڑھے، یہ خود دیکھ سکتا ہے کہ جہاں قرآن مطلق شیطان اور جن کے الفاظ استعمال کرتا ہے وہاں اس کی مراد کون سی مخلوق ہوتی ہے، اور قرآن کی روح سے وہ کون سے جن ہیں جن کو مشرکین عرب عالم غیب سمجھتے تھے۔ جدید زمانے کے مفسرین یہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ وہ جن اور شیاطین جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے تھے انسان تھے اور آس پاس کی قوموں میں سے فراہم ہوئے تھے۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ قرآن کے الفاظ میں ان کی اس تعویل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ قصہ آیا ہے وہاں سیاق و سباق اور انداز بیان اس تعویل کو راہ دینے سے صاف انکار کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے عمارتیں بنانے والے اگر انسان ہی تھے تو آخر یہ انہی کی کون سی خصوصیات تھیں جس کو اس شان سے قرآن مجید میں بیان کیا؟ اہرام مصر سے لے کر نیو یارک کی فلک شگاف عمارتوں تک کس چیز کو انسان نے نہیں بنایا، اور کس بادشاہ یا رئیس یا ملک التجار کے لیے وہ جن اور شیاطین فراہم نہیں ہوئے جو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فراہم کر رہے ہیں۔ وَأَيُّوب، اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی۔ تفسیر حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت، زمانہ، قومیت، ہر چیز کے بارے میں اختلاف ہے۔ جدید زمانے کے محققین میں سے کوئی ان کو اسرائیلی قرار دیتا ہے، کوئی مصری اور کوئی عرب۔ کسی کے نزدیک ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، کوئی انہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا آدمی قرار دیتا ہے، اور کوئی ان سے بھی متأخر۔ لیکن سب کے قیاسات کی بنیاد
उस सफ़र अय्यूब या सहीफ़ा अय्यूब पर है जो बाइबल में मजमुआ कुतुब मुक़द्दसा में शामिल है। उसी की ज़बान, अंदाज़ बयान और कलाम को देखकर ये मुख्तलिफ़ रायें कायम की गई हैं, ना कि किसी और तारीख़ी शहादत पर। और इस सफ़र अय्यूब का हाल ये है कि इसके अपने मज़ामीन में भी तज़ाद है और इसका बयान कुरान मजीद के बयान से भी इतना मुख्तलिफ़ है कि दोनों को बैक वक्त नहीं माना जा सकता। लिहाजा हम इस पर कतन एतमाद नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा काबिल एतमाद शहादत अगर कोई है तो वो ये है कि या नबी और हिज़क़ील नबी के सहीफ़ों में उनका ज़िक्र आया है और ये सहीफ़े तारीख़ी हैसियत से ज़्यादा मुस्तंद हैं। यसइया नबी 8वीं सदी और हिज़क़ील नबी 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में गुज़रे हैं। इसलिए ये अमर यकीनी है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 9वीं सदी या इससे पहले के बुज़ुर्ग हैं। रही उनकी कौमियत तो सूरह निसा आयत 163 और सूरह अनाम आयत 84 में जिस तरह इनका ज़िक्र आया है उससे गुमान तो यही होता है कि वो बनी इसराइल ही में से थे। मगर वहाब बिन मुनब्बा का ये बयान है जो कुछ बईद अज़ कयास नहीं है कि वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे ईसू की नस्ल से थे। इज़ नादा रब्बहू, याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा, अन्नी मस्सनियद दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, कि मुझे बीमारी लग गई है और तू अरहमुर राहिमीन है। तफसीर, दुआ का अंदाज़ किस कदर लतीफ़ है। मुख्तसर तरीन अल्फाज में अपनी तकलीफ़ का ज़िक्र करते हैं और इसके बाद बस ये कहकर रह जाते हैं कि तू अरहमुर राहिमीन है। आगे कोई शिकवा या शिकायत नहीं, कोई अर्ज़ मुद्दा नहीं, किसी चीज़ का मुतालबा नहीं। इस तर्ज़ दुआ में कुछ ऐसी शान नज़र आती है जैसे कोई इंतहाई साबिर व काने और शरीफ और ख़ुददार आदमी पै दर पै कानून से बेताब हो और किसी नहायत करीम और नफ्स हस्ती के सामने बस इतना कह के रह जाए, मैं भूखा हूँ और आप फयाज हैं। आगे कुछ उसकी ज़बान से ना निकल सके। फ़स्तजबना लहू फ़कशफ़ना मा बिही मिन दुर, हमने उसकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ़ उसे थी उसको दूर कर दिया। तफसीर, सूरह सौद के चौथे रुकू में इसकी तफसील ये बताई गई है कि अल्लाह ताला ने उनसे फ़रमाया, उरकुद बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, अपना पाँव मारो, ये ठंडा पानी मौजूद है नहाने को और पीने को। इससे मालूम होता है कि ज़मीन पर पाँव मारते ही अल्लाह ने उनके लिए एक कुदरती चश्मा जारी कर दिया जिसके पानी में यह ख़ासियत थी कि उससे गुस्ल करने और उसको पीने से उनकी बीमारी दूर हो गई। ये इलाज इस अमर की तरफ इशारा करता है कि उनको कोई सख्त जल्दी बीमारी थी और बाइबल का बयान भी इसकी तायीद करता है कि उनका जिस्म सर से पाँव तक फोड़ों से भरा हुआ था। अय्यूब बाब 2 आयत 7। व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन, और सिर्फ़ उसके अहलो अयाल ही उसको नहीं दिए बल्कि उनके साथ इतने ही और भी दिए अपनी ख़ास रहमत के तौर पर और इसलिए कि ये एक सबक हो इबादत गुज़ारों के लिए। तफसीर, इस किस्से में कुरान मजीद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस शान पेश करता है कि वो सब्र की तस्वीर नज़र आते हैं और फिर कहता है कि इनकी ज़िंदगी इबादत गुज़ारों के लिए एक नमूना है। लेकिन दूसरी तरफ बाइबल की सिफ़र अय्यूब पढ़िए तो वहाँ आपको एक ऐसे शख्स की तस्वीर नज़र आएगी जो खुदा के ख़िलाफ़ मुजस्सम शिकायत और अपनी मुसीबत पर हमातन फरियाद बना हुआ है। बार बार उसकी ज़बान से ये फ़िक्रे अदा होते हैं, नाबूद हो वो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ, मैं रहम ही में क्यों ना मर गया, मैंने पेट से निकलते ही जान क्यों ना दे दी। और बार बार वो खुदा के ख़िलाफ़ शिकायतें करता है कि कादिर मुतलक के तीर मेरे अंदर लगे हुए हैं, मेरी रूह उन्हीं के जहर को पी रही है, खुदा की डरावनी बातें मेरे ख़िलाफ़ सफ़ बांधे हुए हैं। ए बनी आदम के नाज़िर, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूँ, तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूँ।
تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف کر دیتا اور میری بدکاری کیوں نہیں دور کر دیتا؟ میں خدا اسے کہوں گا کہ مجھے ملتزم نہ ٹھہرا، مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حقیر جانے اور شریروں کی مشورت کو روشن کرے؟ اس کے 3 دوست اسے آ کر تسلی دیتے ہیں اور اس کو صبر اور تسلیم اور رضا کی تلقین کرتے ہیں، مگر وہ نہیں مانتا۔ وہ ان کی تلقین کے جواب میں پے در پے خدا پر الزام رکھتے چلا جاتا ہے اور ان کے سمجھانے کے باوجود اصرار کرتا ہے کہ خدا کے اس فعل میں کوئی حکمت و مصلحت نہیں، صرف ایک ظالم ہے جو مجھ جیسے ایک متقی و عبادت گزار آدمی پر ظلم کیے جا رہا ہے۔ وہ خدا کے اس انتظام پر سخت اعتراضات کرتا ہے کہ ایک طرف بدکار نوازے جاتے ہیں، دوسری طرف نیکوکار ستائے جاتے ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی نیکیاں گنواتا ہے اور پھر وہ تکلیفیں بیان کرتا ہے جو ان کے بدلے میں خدا نے اس پر ڈالیں، اور پھر کہتا ہے کہ خدا کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو وہ مجھے بتائے کہ یہ سلوک میرے ساتھ کس قصور کی پاداش میں کیا گیا ہے۔ اس کی یہ زبان درازی اپنے خالق کے مقابلے میں اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آخر کار اس کے دوست اس کی باتوں کا جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ چپ ہوتے ہیں تو ایک چوتھا آدمی جو ان کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا بیچ میں دخل دیتا ہے اور ایوب علیہ السلام کو بے تحاشا اس بات پر ڈانٹتا ہے کہ اس نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راست ٹھہرایا۔ اس کی تقریر ختم نہیں ہوتی کہ بیچ میں اللہ میاں خود بول پڑتے ہیں اور پھر ان کے اور ایوب علیہ السلام کے درمیان خوب دو بدو بحث ہوتی ہے۔ ساری داستان کو پڑھتے ہوئے کسی جگہ بھی ہم کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اس صبر مجسم کا حال اور کلام پڑھ رہے ہیں جس کی تصویر عبادت گزاروں کے لیے سبق بنا کر قرآن نے پیش کی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا ابتدائی حصہ کچھ کہہ رہا ہے، بیچ کا حصہ کچھ اور آخر میں نتیجہ کچھ اور نکل آتا ہے۔ تینوں حصوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ابتدائی حصہ کہتا ہے کہ ایوب علیہ السلام ایک نہایت راست باز، خدا ترس اور نیک شخص تھا اور اس کے ساتھ اتنا دولت مند کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ ایک روز خدا کے ہاں اس کے یعنی خود اللہ میاں کے بیٹے حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ شیطان بھی آیا۔ خدا نے اس محفل میں اپنے بندے ایوب علیہ السلام پر فخر کا اظہار کیا۔ شیطان نے کہا، آپ نے جو کچھ اسے دے رکھا ہے اس کے بعد وہ شکر نہ کرے تو اور کیا کرے؟ ذرا اس کی نعمت چھین کر دیکھیے۔ وہ آپ کے منہ پر آپ کی تکفیر نہ کرے تو میرا نام شیطان نہیں۔ خدا نے کہا، اچھا، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں دیا جاتا ہے، البتہ اس کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچائیو۔ شیطان نے جا کر ایوب علیہ السلام کے تمام مال و دولت کا اور اس کے پورے خاندان کا صفایا کر دیا اور ایوب علیہ السلام ہر چیز سے محروم ہو کر بالکل اکیلے رہ گئے، مگر ایوب علیہ السلام کی آنکھ پر میل نہ آیا۔ اس نے خدا کو سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس آؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ پھر ایک دن ویسی ہی محفل اللہ میاں کے ہاں جمی، اس کے بیٹے بھی آئے اور شیطان بھی حاضر ہوئے۔ اللہ میاں نے شیطان کو جتایا کہ دیکھ لے ایوب علیہ السلام کیسا راست باز آدمی ثابت ہوا۔ شیطان نے کہا، ذرا آپ مجھے اس کے جسم پر مصیبت ڈال کر دیکھنے دیجیے، وہ آپ کے منہ پر آپ کی تکفیر کرے گا۔ اللہ میاں نے کہا، اچھا جا، اس کو تیرے اختیار میں دیا، بس اس کی جان محفوظ رہے۔ چنانچہ شیطان واپس ہوا اور آ کر اس نے ایوب علیہ السلام کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم ہے؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اس نے جواب دیا، تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں گے اور دکھ نہ پائیں گے؟ یہ ہے سفر ایوب علیہ السلام کے پہلے اور دوسرے باب کا خلاصہ، لیکن اس کے بعد تیسرے باب میں سے ایک دوسرا ہی مضمون شروع ہوتا ہے جو 42 باب تک ایوب علیہ السلام کی بے صبری اور خدا کے خلاف شکایات و الزامات کی ایک مسلسل داستان، اور اس سے پوری طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں خدا کا اندازہ غلط اور شیطان کا اندازہ صحیح تھا۔
پھر 42ویں باب میں خاتمہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ میاں سے خوب دو بدو بحث کر لینے کے بعد صبر و شکر اور توکل کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ میاں کی ڈانٹ کھا کر ایوب علیہ السلام ان سے معافی مانگ لیتے ہیں اور وہ اسے قبول کر کے اس کی تکلیفیں دور کر دیتے ہیں اور جتنا کچھ پہلے اس کے پاس تھا اس سے 2 چند دے دیتے ہیں۔ اس آخری حصے کو پڑھتے وقت انسان محسوس کرتا ہے کہ ایوب علیہ السلام اور خدا دونوں شیطان کے چیلنج کے مقابلے میں ناکام ہوئے ہیں، اور پھر محض اپنی بات رکھنے کے لیے اللہ میاں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا اور اس کے معافی مانگنے ہی اسے قبول کر لیا تاکہ شیطان کے سامنے ان کی ہیٹی نہ ہو۔ یہ کتاب خود اپنے منہ سے بول رہی ہے کہ یہ نہ خدا کا کلام ہے، نہ خود حضرت ایوب علیہ السلام کا، بلکہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کا بھی نہیں ہے۔ ان کے صدیوں بعد کسی شخص نے قصہ ایوب کو بنیاد بنا کر یوسف زلیخا کی طرح ایک داستان لکھی، اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو دی گئی۔ تفسیر: ذوالکفل کا لفظی ترجمہ ہے صاحب نصیب، اور مراد ہے اخلاقی بزرگی اور ثواب آخرت کے لحاظ سے صاحب نصیب، نہ کہ دنیاوی فوائد و منافع کے لحاظ سے۔ یہ ان بزرگ کا نام نہیں بلکہ لقب ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ ان کا ذکر آیا ہے اور دونوں جگہ ان کو اسی لقب سے یاد کیا گیا ہے، نام نہیں لیا گیا۔ مفسرین کے اقوال اس معاملے میں بہت مضطرب ہیں کہ یہ بزرگ کون ہیں، کس ملک اور قوم سے تعلق رکھتے اور کس زمانے میں گزرے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ زکریہ علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، حالانکہ یہ صریحاً غلط ہے کیونکہ ان کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، کوئی یوشع بن نون علیہ السلام کا نام لیتا ہے اور کوئی کہتا ہے الیسع علیہ السلام، حالانکہ یہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ سورہ صاد میں ان کا ذکر الگ کیا گیا ہے اور ذوالکفل کا الگ۔ کوئی انہیں حضرت الیسع علیہ السلام کا خلیفہ بناتا ہے اور کسی کا قول یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو ان کے بعد نبی ہوئے اور ان کا اصلی نام بشر تھا۔ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حزقیل نبی ہیں جو بنی اسرائیل کی اسیری 597 قبل مسیح کے زمانے میں نبوت پر سرفراز ہوئے اور نہر خابور کے کنارے ایک بستی میں فرائض نبوت انجام دیتے رہے۔ ان مختلف اقوال کی موجودگی میں یقین و اعتماد کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ فی الواقع یہ کون نبی ہیں۔ موجودہ زمانے کے مفسرین نے اپنا میلان حزقیل نبی کی طرف ظاہر کیا ہے، لیکن ہمیں کوئی معقول دلیل ایسی نہیں ملی جس کی بنا پر ہم یہ رائے قائم کر سکیں۔ تاہم اگر اس کے لیے کوئی دلیل مل سکے تو یہ رائے قابل ترجیح ہو سکتی ہے، کیونکہ بائبل کے صحیفہ حزقیل کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الواقع وہ اس تعریف کے مستحق ہیں جو اس آیت میں کی گئی ہے، یعنی صابر اور صالح۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو یروشلم کی آخری تباہی سے پہلے بخت نصر کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے تھے۔ بخت نصر نے عراق میں اسرائیلی قیدیوں کی ایک نو آبادی دریائے خابور کے کنارے قائم کر دی تھی جس کا نام تل ابیب تھا۔ اسی مقام پر 594 قبل مسیح میں حضرت حزقیل علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے، جبکہ ان کی عمر 30 سال تھی اور مسلسل 22 سال تک ایک طرف گرفتار بلا اسرائیلیوں کو اور دوسری طرف یروشلم کے غافل و سرشار باشندوں اور حکمرانوں کو چونکانے کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اس کا جو حال تھا اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ نبوت کے 9ویں سال ان کی بیوی، جنہیں وہ خود منظور نظر کہتے ہیں، انتقال کر جاتی ہیں۔ لوگ ان کی تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور یہ اپنا دکھڑا چھوڑ کر اپنی ملت کو خدا کے اس عذاب سے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں جو اس کے سر پر تلا کھڑا تھا۔ بائبل کا صحیفہ حزقیل ان صحیفوں میں سے ہے جنہیں پڑھ کر واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ الہامی کلام ہے۔ کل من الصابرین، یہ سب صابر لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت میں انہیں داخل کیا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔
وَذَنُّونَ، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ تفسیر: مراد ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ کہیں ان کا نام لیا گیا ہے اور کہیں انہیں ذنون یا صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ مچھلی والا انہیں اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے یا بیچتے تھے، بلکہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، جیسا کہ سورہ صافات آیت 142 میں بیان ہوا ہے۔ اذ ذہب مغاضبا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا۔ تفسیر: یعنی وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور ان کے لیے اپنی ڈیوٹی چھوڑنا جائز ہوتا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ تفسیر: انہوں نے خیال کیا کہ اس قوم پر تو عذاب آنے والا ہے، اب مجھے کہیں چل کر پناہ لے لینی چاہیے تاکہ خود بھی عذاب میں نہ گر جاؤں۔ یہ بات بجائے خود تو قابل گرفت نہ تھی، مگر پیغمبر کا اذن الہی کے بغیر ڈیوٹی سے ہٹ جانا قابل گرفت تھا۔ نادیٰ فی الظلمات، آخر کو اس نے تاریکیوں سے پکارا۔ تفسیر: یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں جو خود تاریک تھا اور اوپر سے سمندر کی تاریکیاں مزید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار تھا۔ فاستجبنا لہ، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم سے اس کو نجات بخشی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا علیہ السلام کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کیا۔ تفسیر: بیوی کو درست کرنے سے مراد ان کا بانجھ پن دور کر دینا اور سن رسیدگی کے باوجود حمل کے قابل بنا دینا ہے۔ بہترین وارث تو ہی ہے، یعنی تو اولاد نہ بھی دے تو غم نہیں، تیری ذات پاک وارث ہونے کے لیے کافی ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ تفسیر: اس سیاق و سباق میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے اسے ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرنے سے یہ ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ یہ سارے نبی محض بندے اور انسان تھے، الوہیت کا ان میں شائبہ تک نہ تھا، دوسروں کو اولاد بخشنے والے نہ تھے، بلکہ خود خدا کے آگے اولاد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ایک نبی اولوالعزم ہونے کے باوجود جب ان سے قصور سرزد ہوا تو انہیں پکڑ لیا گیا، اور جب وہ اپنے رب کے آگے جھک گئے تو ان پر فضل بھی ایسا کیا گیا کہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لائے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نبی کا مبتلا مصیبت ہونا کوئی نرالی بات نہیں، اور نبی بھی جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا کے آگے شفا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وہ دوسروں کو شفا دینے والا نہیں، خدا سے شفا مانگنے والا ہے۔ پھر ان سب باتوں کے ساتھ ایک طرف یہ حقیقت بھی ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ یہ سارے انبیاء علیہم السلام توحید کے قائل تھے اور اپنی حاجات ایک خدا کے سوا کسی کے سامنے نہ لے جاتے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غیر معمولی طور پر اپنے نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے، آغاز میں خواہ کیسی ہی آزمائشوں سے ان کا سابقہ ہو، مگر آخر کار ان کی دعائیں معجزانہ شان کے ساتھ پوری ہوئی ہیں۔ واللتی احسنت فرجہا، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ تفسیر: مراد ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے
اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا۔ تفسیر: حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ انی خالقم بشرم من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ صاد 71 تا 72۔ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، پس اے فرشتوں، جب میں اس سے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مختلف مقامات میں فرمائی گئی۔ سورہ نساء میں فرمایا، رسول اللہ و کلمتہ القاہا الی مریم و روح من، آیت 171۔ اللہ کا رسول اور اس کا فرمان جو مریم کی طرف القاء کیا گیا اور اس کی طرف سے ایک روح۔ اور سورہ تحریم میں ارشاد ہوا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، آیت 12۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی، بس پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح سے۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو ایک دوسرے کے مشابہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، آیت 59۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے علیہم السلام، جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے۔ ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معمولی طریقہ تخلیق کے بجائے جب اللہ تعالیٰ کسی کو براہ راست اپنے حکم سے وجود میں لا کر زندگی بخشتا ہے تو اس کو اپنی روح سے پھونکنے کے الفاظ سے تعبیر فرماتا ہے۔ اس روح کی نسبت اللہ کی طرف غالباً اس وجہ سے کی گئی ہے کہ اس کا پھونکا جانا معجزے کی غیر معمولی شان رکھتا ہے۔ جعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ تفسیر: یعنی یہ دونوں ماں بیٹے خدا یا خدائی میں شریک نہ تھے بلکہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ نشانی وہ کس معنی میں تھے، اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ مریم اور سورہ مومنون۔ اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں۔ فَاعْبُدُونِ، پس تم میری ہی بندگی کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تفسیر: تم کا خطاب تمام انسانوں کی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں، تم سب حقیقت میں ایک ہی امت اور ایک ہی ملت تھے۔ دنیا میں جتنے نبی آئے وہ سب ایک ہی دین لے کر آئے، اور وہ اصل دین یہ تھا کہ صرف ایک اللہ ہی انسان کا رب ہے اور اکیلے اللہ کی بندگی و پرستش کی جانی چاہیے۔ بعد میں جتنے مذاہب پیدا ہوئے وہ اسی دین کو بگاڑ کر بنا لیے گئے۔ اس کی کوئی چیز کسی نے لے لی اور کوئی دوسری چیز کسی اور نے، اور پھر ہر ایک نے ایک ایک جز اس کا لے کر بہت سی چیزیں اپنی طرف سے اس کے ساتھ ملا ڈالیں۔ اس طرح بے شمار ملتیں وجود میں آئیں۔ اب یہ خیال کرنا کہ فلاں نبی فلاں مذہب کا بانی تھا اور فلاں نبی نے فلاں مذہب کی بنا ڈالی، اور انسانیت میں یہ ملتوں اور مذہبوں کا تفرقہ انبیاء علیہم السلام کا ڈالا ہوا ہے، محض ایک غلط خیال ہے۔ محض یہ بات کہ یہ مختلف ملتیں اپنے آپ کو مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں کے انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب کر رہی ہیں، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ملتوں اور مذہبوں کا یہ اختلاف انبیاء علیہم السلام کا ڈالا ہوا ہے۔ خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام 10 مختلف مذہب نہیں بنا سکتے تھے اور نہ ایک خدا کے سوا کسی اور کی بندگی سکھا سکتے تھے۔ کُلٌّ الینا راجعون، سب کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔